ذکر بھی کرنا تاکہ وہ روحانی ماحول بھی بن جائے اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے. من کی آنکھوں اپنے بدن کی آنکھوں کو تو بند کر لیں اور اپنے من اور دل کی آنکھوں کو کھول لیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور اس کے شکریہ میں میرے بدن کا رواں رواں اللہ 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 یہ کہہ رہا ہے. باہر کی لائٹ بند کر دو، دوسرا آدمی کوئی نہ دیکھے، اللہ کی طرف متوجہ رہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ جو چاہت ہے اور جو تمنا ہے وہ نہیں کر سکتے، جو اللہ سے دل سے واقف ہے. اپنی جو بھی مرادیں ہیں انہیں دل میں رکھیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اللہ سے اپنی ضرورت رکھتے رہیں. اللہ ہی دینے والے ہیں اور اللہ و بادشاہ بھی دے کر نہیں مانگتے ہیں. جو بھی آپ کے تقاضے ہیں وہ اپنے دل میں رکھیں اور اللہ کی طرف جو تعالیٰ کو دعا مانگیں. اللہ آج کی رات کی برکت سے سب کی مرادوں کو پوری فرمائے. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم
إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا تراويحنا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ولك الرزق كله. اے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، اے اللہ آپ خزانوں کے مالک ہیں، اے اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اے پاک پالنہار، آپ پالنہار ہیں، اے اللہ کائنات کا ہر ذرہ آپ کے حقوق کا محتاج ہے۔ اے کریم آقا اپنے کمزور بندے ہیں، تیرے در کی فقیر و بھیکاری ہیں۔ فقیر کا کام ہوتا ہے اپنی گلائی کا ٹکڑا اٹھا کے بھی مانگنا۔ اے کریم آقا تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے آج اس برکتوں والی رات میں حاضر ہو چکے تھے، اپنی فقیری کا کٹورا اپنے ہاتھوں کو بنا کے اپنے تیرے سامنے پھیلایا ہے۔ اے کریم آقا آپ کے علاوہ کوئی ہماری چاہتوں کو پوری کرنے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہماری زندگی بنانے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہماری مرادوں کو پوری کرنے والا نہیں۔ اللہ آپ ہر چیز کے خالق اور مالک ہیں، اللہ ہر چیز کو روزی آپ ہی دیتے ہیں، آپ ہر چیز کے پالنہار ہیں، آپ کی ہر چیز پر حکومت ہے۔ اللہ ہم سب اپنے گناہوں سے آج اس رات کی سچی توبہ کر رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار، اے کریم آقا، اے گناہوں کو معاف کرنے والے اللہ، اے معافی کو پسند فرمانے والے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرنا، اللہ ہماری لفظشات کو معاف کرنا۔ اللہ ہم نے نہ جانے کتنے گناہ کیے، زمین کے حصوں پر چل کر نے گناہ کیے، تاریخی میں گناہ کیے، اللہ اجالوں میں گناہ کیے، آپ دیتے رہے، ہم نافرمانی کرتے رہے۔ اے کریم آقا، اے نافرمانی کے وقت آپ نے ہمیں عذاب نہیں دیا، اے نافرمانی کے وقت آپ نے ہمیں ذلیل نہیں کیا، آپ نے مہلت دیتے رہے، ہم پوری نافرمانی کرتے رہے۔ اگر آپ انصاف پہ آ جائیں تو سچائی تو یہ ہے ہم تو سراسر جہنم کے ایندھن ہے۔ تھوڑی سی گرمی برداشت ہوتی اور لاپرواہی سے کہتے ہیں گرمی بہت ہے، روزے چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک اور ہولناک ہے۔ اے کریم آقا، کروڑوں دن دور یہ سورج ہے، ہمیں اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی ہے۔ جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہے اور اس کا ایندھن انسان ہے۔ اے اللہ بڑا خطرناک اور بڑا ظالم ہے وہ انسان جس کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا۔ کریم آقا کہیں ہم اس پر ڈرے میں تو نہ آ گئے ہو کہ جس ظالم سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے۔ سب سے بڑا اس کو تعلیم کون ہوگا جو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ اللہ آج کس مجلس میں جس میں تیرا مبارک قرآن پڑھا ہوا، جس میں ہم نے اپنی اس ہندی زبان سے تیرا پیارا ذکر کیا، اللہ ہمارے گناہوں سے خود کی سچی توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لفظشات کو معاف فرما۔ اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ سب کے جان مال میں برکتیں عطا فرما، سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ محبت کے ساتھ تیرے بندے پہ بڑھ کے آئے ہیں، اللہ کے دلوں کے حال کو آپ جانتے ہیں۔
یہ اپنے دلوں میں کیا کیا تمنا ہے یہ رکھے ہیں، اس کے گھر کے تقاضے ہیں، اس کے بچی کی شادیوں کا مسئلہ ہے، اس کے کاروبار کا مسئلہ ہے، اللہ ہم سب کو جانتے ہیں اور آپ ہی پورا کرنے والے ہیں۔ سب کی نیک اور جائز مرادوں کو پوری فرما، اللہ سب کی حاجات کو پوری فرما، اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، روزے رسول پر اللہ حاضر ہو کر وہاں درود و سلام کو تحفہ پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما، کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مرادیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ کریم بندوں نے اپنے مرحومین کے لیے جو منو مٹی کے نیچے دفن ہے، معلوم نہیں وہ قبر کا گڑھا ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اللہ اپنے مرحومین کے لیے کئی بندوں نے مسجد کے دروازے کو سامنے رکھے جو تعاون کیا ہے، اللہ ان کی محبت کے صدقے میں تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، اللہ بال بال مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما، اللہ قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما، اللہ مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ ہمارا حال تو اس گندے بچے کی طرح ہے جو باہر کھیلتا رہتا ہے اور کھیلتے کھیلتے وہ باہر ناپاکی اور گندگی میں لگ کر ہو جاتا ہے اور تو اس کو دھکا دیتا مار دیتا ہے، وہ گندگی میں لگ کر اس کے کپڑے کی گندگی میں بھیڑے اور سڑے ہوئے، اللہ وہ باہر سے دوڑتا ہوا بھاگتا کاپتا ہوا اپنی یہ صدائیں لگاتا ہوا گھر کا دروازہ کھولتا ہے، فوراً ماں جیسے ہی دیکھتی ہے اپنے کام کو چھوڑ دیتی ہے، اس کی محبت جوش میں آتی ہے اور وہ ناپاکی میں لگ کر بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ اس طرح معصوم بچے نے اور اس معصوم بندے نے جب محبت بھری زبان سے امی کہا، ہم نے اس کو بہت تو کمی بھی نہیں ہے، اللہ نے بہت تو کمی بھی نہیں ہے جو امی کہہ کے اپنی کی شفقتیں حاصل کر سکے، اپنی کی محبتیں حاصل کر سکے، ہم کس کو آواز لگائے، ہم تو گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں، ہم تو باقی گناہوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہ معصوم بچہ امی آواز لگاتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے، ماں فوراً جس کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں وہ فوراً اپنے کپڑوں کو بھول جاتی ہے اور بچے کو اپنی گود میں لے لیتی ہے، شفقت سے محبت سے پیار کرتی ہے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے۔ اللہ اسی معصوم بچے کی طرح گناہوں میں گندگیوں میں لطفت ہو چکے ہیں، آج اس مجلس میں بیٹھ کر پھر آواز لگا رہے اللہ یا اللہ، سب گناہوں میں لطفت ہے، اللہ گناہوں میں لطفت ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہمارے در ہی نہیں ہے، ہم کس کے پاس جائیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ نے سنا ہے آپ تو ماں سے بھی زیادہ شفقت کرتے ہیں، آپ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ ماں سے زیادہ شفقت کا معاملہ آپ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے، آج وہ شفقت ہم پر فرما دیجیے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، جن کے ماں باپ حیات ان کی عمروں برکتیں عطا فرما دیجیے، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ کی مغفرت اور بخشش فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اللہ رمضان کے گزارنے میں ہم سے جو کبھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ 2 یا 3 دن باقی ہیں، اللہ انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ بہت سے نوجوان بزرگ پچھلے سال رمضان کی اللہ برکات کو لوٹ لینے کے حاصل کر رہے تھے، آج وہ نہیں ہے، کیا خبر آئندہ یہ موقع کبھی بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ نے رمضان کی برکتیں عطا فرما دیجیے، رمضان کی برکتیں عطا فرما دیجیے۔ عید کا تہوار قریب ہے، خیریت آدمی سلامتی کے ساتھ ہمارے تہوار کو پورا فرما دیجیے، حالات کے خراب ہونے سے ہمارے ملک کی اور ہمارے تہوار کی حفاظت فرما لیجیے۔
یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، دل مانگے عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس مجلس میں سفید بال والے بھی ہیں جو اپنے بالوں کی طرف متوجہ ہیں۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ سفید بالوں والے سے شرماتا ہوں، اللہ اپنے بالوں کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ اپنے سفید بالوں والے بندے کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ نوجوان بھی ہیں جن کی جوانی کا عمل آپ کو پسند ہے، اللہ کی جوانی کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ معصوم بچے بھی ہیں اللہ جن پر آپ کو بہت زیادہ شفقت اور پیار ہوتا ہے، اللہ معصوم بچوں کے ہاتھ تیرے سامنے ہم سب کی ضرورتوں کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ معصوم بچوں کے ہاتھوں کی برکت سے، ان کی معصوم زبان سے جس سے وہ قرآن پڑھتے ہیں نگری عالم کی برکت سے ہماری نگری بنا دیجیے۔ اللہ ہماری نگری بنا دیجیے، اللہ ہماری نگری بنا دیجیے۔ آئندہ بھی رمضان کا مبارک موقع ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم کو تو مانگنے نہیں آتا، دل مانگے عطا فرما دیجیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے سے جو دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجیے۔ جن شروع فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہے اللہ بھی پناہ چاہتے ہیں، ہم سب کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ پیارے نبی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، آپ کی اطاعت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک بھائی نے مجھ گنہگار سے محبت رکھتے ہوئے مجھے عمرہ کرانے کا ارادہ کر رکھا ہے، اے کریم آقا آج اس مجلس میں تیرے بندے آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ اس بھائی کے ارادے کو قبول فرما لیجیے، اس بھائی کے ارادے کو قبول فرما لیجیے اور اس کے کام میں اتنی برکت عطا فرما دیجیے کہ وہ سوچ بھی نہ سکے۔ اے اللہ اس کو گمان سے زیادہ اس کا کاروبار چلا دیجیے، اے اللہ اس کو گمان سے زیادہ اس کا کاروبار چلا دیجیے اور ہم سب کو اللہ بار بار وہاں جانا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے آئے گا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ہماری اس دعاؤں کو یاد حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔